We have also called for an independent, transparent, neutral, and credible investigation into the 22nd April incident. The burden of peace must be shared. The people of Kashmir have waited far too long for justice, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں. بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے بعد پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی بریفنگ. کہا سینتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ بھی اجلاس میں اٹھایا گیا. پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں. بھارتی اقدامات سے خطے میں امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں. پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے. خطے کے ممالک کے ساتھ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. بھارت کا پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب. انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسی را کا گوادر، کوئٹہ اور خوزدار میں دہشت گردی کا منصوبہ. بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا. را کی BLA فتنہ الخوارج اور غیر قانونی افغانوں کو ان شہروں میں دہشت گردی کی ہدایات. را نے کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کو افغانستان سے بھی متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا. انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق دہشت گردی کے منصوبے کے پیچھے پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بری طرح ناکامی ہے. بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے مذموم منصوبے ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں. دریائے چناب میں بھارت کی جانب سے آنے والے پانی میں اضافہ ہونے لگا. محکمہ آبپاشی کے مطابق ہیڈ ورالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 27,300 کیوسک ریکارڈ. پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد ہیڈ ورالا سے پانی کا اخراج شروع کر دیا گیا. ہیڈ ورالا پر پانی کا بہاؤ 4,000 کیوسک سے بھی نیچے چلا گیا تھا. ہیڈ ورالا پر پانی کا اخراج صفر ہونے سے دریائے چناب کا بیڈ خالی ہو گیا تھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی. کہا یہ خود کو روکنے اور جنگ کے دہانے سے واپس لوٹنے کا وقت ہے. کسی بھی مسئلے کا فوجی حل کوئی حل نہیں ہوتا. وزیر اعظم اور UN سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم کا پہلگام واقعے پر معتبر تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ. پاکستان کی برطانیہ کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت. برطانوی ہائی کمشنر سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ برطانیہ پاکستان اور بھارت سے اپنے دوستانہ سفارتی مراسم کو استعمال کرے اور خطے میں کشیدہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے گا. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی ثالثی کی کوششیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے الگ الگ ملاقاتیں. صدر مملکت نے کہا بھارت کے جارحانہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور. وزیر اعظم نے کہا پہلگام واقعے کے حقائق جاننے کے لیے بین الاقوامی شفاف غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں. بھارت کا سینتاس معاہدہ معطل کرنے اور اسے آبی جارحیت کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے. خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. ایرانی وزیر خارجہ اسی ہفتے بھارت بھی جائیں گے.
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کی ملاقات، جیو اسٹریٹجک ماحول پر تعمیری بات چیت۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعاون مزید مؤثر بنانے کے لیے پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکانزم کا جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون کے فروغ، خطے کے امور میں مثبت پیش رفت کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی ترقی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان کی خود مختاری یا جغرافیائی سالمیت کو چیلنج کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے بات چیت میں آرمی چیف نے کہا دہشت گرد گروہ بلوچ شناخت کے نام پر مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن عناصر صوبے میں خوف، عدم استحکام اور تشدد کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ عوام کی مکمل حمایت سے جاری رکھیں گے۔ قومی اسمبلی نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارتی جارحیت، پاکستان پر جھوٹے الزامات اور بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کے خلاف متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا پہلگام حملے سے تعلق جوڑنے کی بھارتی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی غیر قانونی اور بھارت کا اقدام جنگی عمل کے برابر ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو فروری 2019 جیسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت مختلف ملکوں میں اسپانسرڈ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں، وہ بند گلی میں جا رہا ہے۔ بھارت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ دباؤ میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس طاق میں ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی یہ امکان ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا شفاف تحقیقات کا مطالبہ وہی کرتا ہے جس کے ہاتھ صاف ہوں۔ واضح موقف دیا ہے کہ پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش سے پوری قوت سے نپٹا جائے گا۔ اپنے پانی کے حق کے دفاع کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا کئی گنا زیادہ جواب دے گا۔ چین کا ایک بار پھر جنوبی ایشیا میں امن استحکام کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ صدر زرداری سے چین کے سفیر کی ملاقات، کہا ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے پاکستان کے مطالبے کی حمایت۔ بھارت کے جنگی جنون نے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ سفیر پاکستان امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پہلگام واقعے اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ رضوان سعید شیخ نے کہا بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لاقانونیت پر مبنی ہے۔ زرعی معیشت کو زیک پہنچانے کی کوشش اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ روس کا پاک بھارت سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ روسی صدر کا ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا روس پاک بھارت سرحد پر بڑھتی کشیدگی کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ روس پاکستان اور بھارت دونوں سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ مسلح افواج کی پاکستان کی بحری سرحدوں کی بھی کڑی نگرانی جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ نے اتوار کی شب بھارتی طیارے P-81 کا سراغ لگایا اور اسے مسلسل نگرانی میں رکھا۔ پاک بحریہ بھارت کے کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی کوشش کی تھی۔ پاک فضائیہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی طیاروں کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی تعاون پاکستان کا ابدالی کے بعد فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس زمین سے زمین پر مار کرنے والا فتح میزائل 120 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیک کی صلاحیت کی جانچ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی کامیاب تجربے پر ٹیم کو مبارکباد، کہا پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہفتے کو ابدالی ویپن سسٹم کا بھی کامیاب
तजर्बा किया गया था। इस्लामी ताउन तंजीम ग्रुप का जनूबी एशिया में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी सलामती काउंसिल पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी मौसर इक़दाम करें। भारत पर जोर देते हैं कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी बंद करें। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल तहम्मुल के मुजाहरे को सराहते हैं। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भी कदर करते हैं कि वो कशीदगी नहीं चाहता। भारत ऐसे जारहाना इक़दाम बंद करे जो इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन को मुतासिर करने वाला बुनियादी मसला है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 4 और 5 मई को शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, खैबर और बनू में कार्रवाइयाँ की गईं। खवारिज से मुकाबले के दौरान जिला कोहाट के रहायशी नायक मुजाहिद खान शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा खजाना, CNW, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस आइंदा PAC इजलास में रिपोर्ट पेश करें। बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन तमाम को मुअत्तल करें, वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतालिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। हर एक बदनवानी में अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। आवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे इदारे कितनी बदनवानी कर रहे हैं। ये सिलसिला बंद करेंगे। तमाम जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन अरकान ने कहा कि जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी और 1000 से ज़ायद चेक निकाल कर सरकारी महकमों ने खुर्द बुर्द किए। इस बदनवानी में मकामी नहीं दीगर लोग भी मुलव्वस पाए गए। रकूम की नहीं पस मंजर पर भी नजर रखना होगी। तरक्याती बजट के बगैर कोहिस्तान में अरबों रुपए निकाले गए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिंध भर की जामियात में फैकल्टी स्टाफ समेत तमाम मुलाजमीन की डिग्रियों की हायर एजुकेशन कमीशन से 1 माह में तस्दीक कराने का हुक्म दिया है। चेयरमैन निसार खोड़ो सदारत इजलास में DG ऑडिट सिंध ने एतराज़ उठाया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन कमीशन से डिग्रियों की तस्दीक के बगैर भर्तियां की गई हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सिंध से सेनेट की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी MQM पाकिस्तान के निगहत मिर्जा उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी सिंध असेंबली के मुताबिक आज होने वाले सेनेट इलेक्शन में 161 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 116, MQM की 36, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान शामिल हैं। सेनेट की नशस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई है। 1 साल में शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। बजट पर मुशावरत का पहला दौर था। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी रखेगी। वफ़द ने हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और इस मुतालिक वज़ीर आज़म की कायम कमेटी की पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। भारत की आबी जारहियत से मुतालिक इक़दामात पर बात की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता।
دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین نے موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کیا اور فریقین میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ بھارتی جیل میں قید مظفر آباد کا ٹرک ڈرائیور یوسف شاہ انتقال کر گیا۔ اہل خانہ کے مطابق آگرہ جیل حکام نے یوسف شاہ کی تدفین 4 روز قبل جیل میں ہی کر دی۔ یوسف شاہ کے بھتیجے کا کہنا ہے کہ ان کے چچا کی موت کی اطلاع ان کے وکیل نے دی۔ چچا 2017 میں انٹر کشمیر ٹریڈ کے تحت کپڑے لے کر مقبوضہ کشمیر گئے تھے۔ وہاں بھارتی پولیس نے انہیں منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ سرگودا کے علاقے کوٹ مومن میں دم گھٹنے سے جاں بحق 6 بچیوں کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ تدفین۔ پولیس کے مطابق 4 سگی بہنوں سمیت ایک ہی خاندان کی 6 بچیاں کھیلتے ہوئے گندم رکھنے والے ڈرم میں چھپی تھیں، جہاں دم گھٹنے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ مرنے والی بچیوں کی عمریں 1 سے 7 سال تک تھیں۔ اسرائیل جنگی کابینہ نے غزہ پر قبضے کی منظوری دے دی۔ فلسطینیوں کو جنوبی علاقوں میں دھکیل کر غزہ میں مہینوں آپریشن کا منصوبہ۔ اسرائیل کے یمن، شام، لبنان اور غزہ پر بھی حملے۔ 30 لڑاکا طیاروں نے یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر حملے کیے۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 57 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ صبح سویرے لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور توپ خانے سے گولہ باری۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر یوکرین شام غزہ جنگ سے متعلق بات کی ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا اردوان سے بہت اچھی اور تعمیری بات چیت رہی۔ اردوان نے انہیں ترکی مدعو کیا ہے۔ اردوان خود بھی واشنگٹن آئیں گے۔ ترک صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر اردوان نے امریکہ کی ایران مذاکرات اور یوکرین امن کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ترک صدر نے امریکہ سے دفاعی صنعت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا 4 سٹار جنرلز کی تعداد میں 20% تک کمی کا حکم۔ امریکی عہدیدار کے مطابق پینٹاگون 4 سٹار عہدوں میں 20% تک کمی کرے گا۔ جنرلز اور فلیگ افسران کی تعداد میں مزید 10% کمی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالرز امداد روک دی۔ امریکی محکمہ تعلیم نے ہارورڈ یونیورسٹی کو اقدام سے باضابطہ آگاہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات پر عمل نہ ہوا تو یہ امداد معطل رہے گی۔ HBL PSL 10 میں محمد رضوان کی ملتان سلطانز کو ایک اور شکست۔ پشاور زلمی نے یک طرفہ مقابلے کے بعد 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم 108 رنز بنا سکی۔ زلمی نے ہدف 7 اوور قابل حاصل کر کے ایونٹ میں 4تھی فتح حاصل کی۔ سائم ایوب 49 رنز بنا کر نمایاں۔ ملتان سلطانز کی رواں سیزن یہ 8ویں شکست رہی۔ اور نیو یارک میں میٹ گالا کا سالانہ رنگا رنگ میلہ، ستاروں نے فیشن کے جلوے بکھیر دیے۔